بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پیاز کھانسی کو دور کرنے کے لیے، زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے اور دل کی طاقت کے لیے بہت زبردست ہے۔ بس اس میں صرف یہ بات ہے کہ یہ سستی ہے، اس لیے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ تو کسی آدمی کو اگر کھانسی تنگ کر رہی ہو تو پیاز کو کاٹ لیں اور پیاز کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے بنا لیں، اور ان ٹکڑوں پہ شکر یا گڑ ڈال لیں اور 12 سے 15 گھنٹہ تک اسی حالت میں پڑا رہنے دیں، یعنی پیاز کے اوپر شکر اور گڑ پڑی رہے گی۔ اور اس کے بعد آپ ان کا عرق نکال لو۔ عرق تو خود بخود نکل آئے گا، صرف آپ نے بھون لینا ہے، چھان لینا ہے۔ اور یہ عرق کھانسی کے لیے، دمہ کے لیے، گلے کی خراش کے لیے بہت زبردست ہے۔ لیکن یہ 1 چمچ سے زیادہ نہیں پینا چاہیے۔ 1 چمچ سے زیادہ اگر پیو گے تو اس کے پینے کی وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے کیا ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کر لیں، جتنا مرضی بنا لیں، آدھا پاؤ چھٹانک، لیکن پینے کے لیے آپ نے 1 بڑا چمچ صرف استعمال کرنا ہے۔ اور اگر زیادہ استعمال کرو گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی۔ اور یہ جو عرق کا پیاز ہے، یہ زہریلے اثرات کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں کسی آدمی کو شہد کی مکھی نے کاٹ لیا، یا بچھو نے کاٹ لیا، بھیڑ نے کاٹ لیا، تو عرق جب لگانے سے اس کی جو درد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، خشرات کے کاٹنے کی وجہ سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ سر کے بالوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ جن لوگوں کو بالوں کا مسئلہ ہے، وہ بالوں پہ تیل یا وہ سستا سا سرسوں کا ہے، وہ ضرور لگایا کریں، لیکن ہفتہ میں 1 سے 2 دفعہ کبھی پیاز کا عرق نکال کے اور کبھی ادرک کا عرق نکال کے اپنے بالوں پہ اچھی طرح لگا لیں، اور 3 گھنٹہ کے بعد آپ دھو لیا کریں۔ آپ دیکھو گے کہ 2-4 دفعہ لگانے کی وجہ سے آپ کے بال یا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پھوڑے اور پھنسیاں جو بڑے بڑے تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، ان پہ پلٹس بنا کے، یعنی ان کی مرہم لگا کے اوپر باندھ دیں گے، پھوڑا پھنسیا وہ پھٹ جائے گی۔ پیشاب کی اگر کسی آدمی کو تکلیف ہے تو بھنی ہوئی پیاز کو اپنے ناف کے نیچے باندھیں، مرد ہو یا عورت ہو، پیشاب کھل کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بعض ممالک ایسے بھی ہیں، وہاں کے طبیب ہیں، جن لوگوں کا دماغی مسئلہ مرگی وغیرہ ہوتا ہے، ان کو جب وہ 1 چھٹانک سے بھی زیادہ عرق پیاز بلاتے ہیں تو اس سے جب وہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کی گھبراہٹ، بے چینی ہے، اس کے لیے بھی پیاز سلاد کے طور پر جب وہ تھوڑی مقدار میں ضرور کھا لینی چاہیے۔ اللہ نے اس میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، وٹامن سی بھی ہے، بی بھی ہے، اور فولاد ہے، کیلشیم ہے، فائبر جب پایا جاتا ہے، روغن بھی ہے، پروٹین بھی ہے، نشاستہ بھی ہے، وٹامن بی اور سی بھی تھوڑی مقدار میں ہے۔ بہرحال جن ایام کے اندر جراثیم پھیلنے کا، خصوصاً اس زمانے کے اندر، کوئی کہہ رہا ہے کانگو وائرس، کوئی کہہ رہا ہے کرونا وائرس،
اس کے لیے علاج ہے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ پیاز کا تھوڑی مقدار میں ضرور استعمال کر لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہے، یہ جو جراثیم کسی قسم کے بھی ہیں وہ 1-2 دن کے اندر ہی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پیاز کا تھوڑی مقدار میں استعمال کریں، اور پیاز ہیں آپ تو گھروں میں استعمال کرتے بھی، اپنی ہنڈیا میں روزانہ استعمال کرتے ہو، آپ ذرا استعمال کر کے دیکھ لیں۔ یرکان ہو گیا اور تلی بڑھ گئی ہے، تلی کی بیماریوں کے لیے، یرکان کے لیے پیاز کو سرکہ کے اندر ڈال کے تو اس آدمی کو کھلائیں، انشاءاللہ العزیز ہیں وہ پیلیا، یرکان اور تلی کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تو بہرحال ہیں، اس زمانے کے اندر جس وقت تک آپ کو کوئی مناسب ادویات نہیں ملتی، اگر کوئی بھی آپ کو ڈر ہے کہ کوئی وائرس ہے، کوئی جراثیم ہے، تو آپ کوئی زہریلے اثرات باڈی کے اندر ہیں، تو آپ پیاز کا استعمال کرو گے، انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو صحت دے گا۔ اگر سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔